کرتا ہوگا اور یحب اللہ و رسولہ، خدا اور رسول سے محبت کریں گے اور یہ خدا اور رسول سے محبت کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہو جب نماز عصر کے بعد رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، وہ سائل آیا تھا، آپ اس سے سوال کیا، رسول خدا سے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کئی دن سے جو ہے نا وہ میں بھوکا ہوں، کھانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی کھلا دے، مناسب لباس بھی نہیں ہے، اور کھانا کھلا کے لباس دے کے پھر واپسی کا کرایہ کا بھی بندوبست کریں۔ رسول خدا نے فرمایا میں فی الحال جو ہے نا جیب میں کوئی بیور نہیں ہے، لے کے نہیں آیا، یا بعض اوقات غریبوں کی مدد کے لیے میں مدیر سے کہتا ہوں، ظاہر ہے ہر وقت تو جیب میں پیسے نہیں ہوتے، خصوصاً 3 تاریخ کو میں 27 28 29 کو تو جیبیں عام طور پر ملازمین کی خالی ہوتی ہے نا، یکم کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسے جمعہ میں اعلان کرتے ہیں آپ کے لیے جو یکم کے قریب ہو، یعنی یکم کے بعد ہو نا۔ آپ نے فرمایا میں تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کار خیر کی رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی وہ ثواب ملتا ہے جو کار خیر کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد عمار سے کہا کہ اس غریب بزرگ کو لے جاؤ، اور یہ فرمایا میں تمہیں اس گھر میں بھیجتا ہوں کہ اس ہستی کے پاس بھیجتا ہوں جو خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے اور خدا اور وہ رسول اس سے محبت کرتی ہے۔ درود محمد اس کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر چھوڑاؤ۔ وہ داستان روایت مفصل ہے، پہلے ایک جو ہے نا وہ ایک فرش دیا، وہ پتہ نہیں کسی دبے کا پتہ نہیں وہ تھا، اس پر جو ہے نا وہ دن کو جو ہے نا وہ ڈالتے تھے جانور کے لیے وہ گھاس وغیرہ، اور رات کو جو ہے نا انہوں نے شہزادوں کو اس پر سلاتے تھے، وہ دیا۔ اس نے کہا کہ بی بی یہ میرے کس کام کا، پیٹ خالی ہے میرا، مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جناب حمزہ سید الشہداء کی ایک بیٹی تھی جو خاتون جنت کے اپنام تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے ان کو ایک ہار یا گردن بند دیا تھا، وہ اتار کے ساحل کے حوالے کیا تھا۔ وہ ابھی وہ روایت پوری آپ کو نہیں سنا تھا۔ لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الیہ بالنوافل، میرا بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فَإِذَا تَقَرَّبَ أَحْبَبْتُهُ، جو میرا مقرب بن جائے۔ تمام عبادات کا مقصد خدا کو قرب حاصل کرنا ہے نا، نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً للہ۔ البتہ اس قربت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ میں اللہ تعالیٰ میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، نماز کے بعد وہ کم ہو کے 5 کلومیٹر رہ جائے، نہیں، روحانی طور پر بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جی فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ، اور جو بندہ میرا مقرب بن جائے، أَحْبَبْتُهُ، میں اپنے اس عبادت گزار یا نمازی بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہ منزل ہے، کرامت اور معجزہ کی منزل یہ ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور میں اپنے جس بندے سے محبت کروں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں، خدا فرماتا ہے جس سے وہ سن سکتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے یا چیزوں کو پکڑتا ہے یا وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا کہتا ہے میں اپنے محبوب بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اپنے محبوب بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ صفات خداوندی کا مظہر بن جاتا ہے، یہ معجز نما بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کی، رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بھی بندہ نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرے، خدا فرماتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اور اگر وہ ہستی معصوم الخطا ہے، 24 گھنٹے میں 1000 رکعت
میرے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے 24 گھنٹے میں 1000 رکعت. اس امام کے ماننے والے منبر پر آ کے کھلا بغاوت قرآن رسول سے اور علی سے تو نماز کے خلاف بولتے ہیں. وہ بھائی نماز نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ کیوں نماز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ مشہور پنجاب میں جملہ نماز کے بارے میں اکبر کا پیو پڑھ گیا. اکبر کے پیو نے پڑھی ہے، علی نے پڑھی ہے، اکبر کے پیو نے پڑھی ہے، تو اپنی پڑھی ہے نا، میری آپ کی تو نہیں پڑھی نا. آپ تو ابھی زندہ ہے نا. اب اگر دنیا میں نہیں رہے، نمازیں رہ گئی ہوں تو پیچھے آپ کی اولاد آپ کی طرف سے پڑھائے گی. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی نماز علی اور حسین پڑھ گئے ہیں. علی اور حسین آپ کو دین دے گئے ہیں. حسین اپنی جان سے بھی قیمتی چیز کی قربانی دے کے نانا کو دین کو بچا کے آپ تک پہنچایا. حسین یہ کام کیا. حسین نے میری طرف سے نماز نہیں پڑھی، علی نے میری طرف سے نماز نہیں پڑھی. علی نے وہ نماز پڑھی ہے جو علی پر فرض تھی، حسین نے وہ نماز پڑھی ہے جو حسین پر فرض تھی. یتقرب الیہ بالنوافل. محبوب جو خدا ہوتا ہے، یہ روایات مستند داستانیں ہیں کہ کس طرح اللہ اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہے. صرف ایک کرامت یا معجزہ جناب زینب کبریٰ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انہیں کو ہم سب اپنی حاجتوں کے علاج وسیلہ بناتے ہیں. خصوصاً بانی محفل کی شرعی حاجات کی بجاوری، ان کی اور ان کی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کے لیے اسی مکرمہ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. اور یہ کرامت یا معجزات خدمت میں عرض کرتا ہوں، نظر سے گزری تھی لیکن پہلی دفعہ یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک مرتبہ آواز بلند دے کے محمد محدث نوری نے کتاب لکھی امام زمان کے بارے میں، اس کا نام ہے دارالسلام. دارالسلام اکثر اس میں ایسے واقعات ہیں کہ جن میں غیبت صغریٰ میں یا غیبت کبریٰ میں لوگوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا. امام زمان کا نام دارالسلام. اس کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. وہ ان کے الفاظ یہ ہیں، حدثنی السید الصدق، یعنی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ اس کے القاب ہیں. مجھ سے بیان کیا ہے، یہ حدیث بیان کی ہے سید سند والحبر المعتمد. حبر سیاہی کو کہتے ہیں. اگر کسی کی کثرت علم کی طرف اشارہ کرنا ہو اس کے لیے حبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں حبر الامہ، امت کی سیاہی، یعنی اس کے کثرت علم کی طرف اشارہ ہے. العالم العالم وقوت ارباب الفضائل البحر الداخل، وہ موجدن سمندر علم کا امدت العلماء الراسخین السید محمد باقر السلطان آبادی. ان کے ساتھ واقع پیش آیا ہے. دارالسلام میں محدث نوری نے لکھا ہے ان کے ساتھ یہ واقع پیش آیا ہے کہ قالا عرض علی کو کہتے میں عراق کے شہر بروجرد میں تھا، اور وہاں مجھے جو ہے نا ایک سخت بیماری لاحق ہو گئی، اور میں بروجرد سے اپنا آبائی جو شہر تھا سلطان آباد منتقل ہو گیا. سلطان آباد، اور اس کے نتیجے میں یہ میری بیماری بڑھ گئی